حدیث کا جب معاملہ آئے گا تو تابعی پہ جرح ہو سکتی ہے، تبع تابعی پہ ہو سکتی ہے، صحابی حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا تھا، اور اس کو آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی گناہگار سے گناہگار شخص بھی آپ لے آئیں، اس سے کہیں کہ 1 ارب روپیہ لے لو، نبی علیہ السلام کو گالی دے دو، نعوذ باللہ، کوئی تیار ہوگا؟ چاہے وہ بے نمازی کیوں نہ ہوا۔ اسی لیول کا ایک گناہ صحابہ کرام میں کوٹ کوٹ کے نبی علیہ السلام نے بھرا تھا، جو حدیث متواتر ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اور مسلم کی پہلی حدیث ہی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے یہی ہے کہ جس شخص نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے۔ صحابہ کرام سے بڑی بڑی غلطیاں بھی ہوئیں، لیکن یہ غلطی ان سے نہیں ہوئی ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام پہ کبھی جھوٹی حدیث باندھی ہو، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر ہم نے یہ کام کیا نا باقی تو شاید ہمیں معافی مل جائے، ادھر ہمارا کوئی جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کے اوپر تو تکیہ تھا۔ تو اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں الصحابۃ کلھم عدول۔ اچھا سر، ابو بکر کے احسانات، اور ایک ہاتھ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابو بکر کا ہاتھ ہوگا اور ایک عمر کا ہاتھ ہوگا، یہ ہماری مساجد میں ہمیں نا بار بار سنا سنا کے، مطلب جب ہم پڑھتے ہیں، مطلب جو کوئی بندہ بھی کسی بھی اہل تشریح کی کوئی ویڈیو یا کوئی ان کی کتاب پڑھتا ہے تو اس میں مختلف ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے یہاں پہ جو کبھی حدیثیں سناتے ہیں فضائل اعمال کی، جی ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور پھر فرشتوں کو بھی اللہ نے پہنا دیا، کچھ اس طرح سے یہ فضائل اعمال میں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال اوکے، سن لو بھائی، سن لو بھائی، سن لو، تھینک یو میرے بھائی، جی سب سے بھائی، رہو، سلامت رہو، تھینک یو۔ اچھا دیکھو میرے بھائی، میرے بھائی، اگر ابو بکر عمر کے اعمال اتنے فضائل ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کی کارکردگی کیوں نہیں، ان کی خلافت کی کیوں دلیل نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ایک شخص بھائی اتنا اچھا آدمی ہے کہ وہ سب سے بہترین ہے، تو اس نے خلافت کا عہدہ سنبھال لیا ہے، تو اس کی خلافت کی کوئی دلیل کیوں نہیں ہے؟ کوئی حدیث ہمیں دکھائیں اس کی خلافت پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ان کا کوئی کتاب تھوڑی تھا، یہ ان کے حدیث کی کتاب ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگوں کے ذہنوں میں ان کے احادیث باقی رہ گئے جو ان کی یادداشت ہے، پھر وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہو گئی، نسل بنسل، نسل بنسل، زبان سے، زبانی طور پر، پھر ایک 150 سال گزر گئے، پھر کتابوں کی 150 سال کے بعد کتابوں کی صورت میں آ گئے۔ تو اس زمانے میں بہت سارے باتیں پیش آئی ہیں۔ ایک جو اہم بات پیش آئی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا حق ضائع ہوا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کے حق پہ کس نے قبضہ کیا؟ وہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں نے۔ اب ابو بکر عمر کو چھوڑ دیں، معاویہ اتنا بڑا دشمن ہے، یزید اتنا بڑا دشمن ہے، مروان بن الحکم اتنا بڑا دشمن ہے۔ یزید نے کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جو کیا، پھر اس کے بعد واقع حرہ میں جو اہل مدینہ کے ساتھ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہزاروں کی تعداد میں مدینہ والوں کی بچیوں کے ساتھ ان لوگوں نے زنا کیا بالجبر، شام والوں نے مدینے میں صحابہ کی بیٹیوں کے ساتھ، صحابہ کے جو بہوؤں کے ساتھ، ان کے نواسیوں کے ساتھ انہوں نے زنا کیا بالجبر، ریپ کیا، ہزاروں کی تعداد میں بچے پیدا ہوئے تھے مدینہ میں زنا سے، ان کو اولاد الحرہ کہتے تھے، حرہ کے بعد جو کنواریاں اور لڑکیاں نا ان کی بچے پیدا ہوئے تھے، واقع حرہ میں، یہ سب کتب میں موجود ہے۔ پھر ان لوگوں نے کعبے کو جلایا تھا، ٹھیک ہے نا، مروان ابن الحکم نے، ان کا خلیفہ ہے، بخاری مسلم کا وہ راوی ہے، صحابی بھی ہے، ان کا امیر بھی ہے، ان کو امیر المؤمنین خلیفہ کہتے ہیں یہ ملعون، تو اس نے خانہ کعبہ کو جلایا۔ یہ تو تاریخ ہے، یہ خانہ کعبہ کو کس نے آگ لگایا، کس نے منجنیق پھینکا تھا؟ اب عبداللہ ابن زبیر مدینے میں تھا، مکے میں تھا، اس نے مکے کو دارالخلافہ بنایا، تو اس کے ساتھ لڑائی یہ کر نہیں سکتے تھے، تو انہیں دور سے وہ پتھر پھینکتے تھے منجنیق پہ، کیٹاپولٹ، انگلش میں کیٹاپولٹ بولتے ہیں نا، تو مثلا بم میزائل پہنتے تھے اس زمانے میں، پہاڑی کے اوپر سے پتھر کو، بڑے پتھروں کو باندھ کے، وہ اس کو تیل لگا کے اس پہ کپڑے ڈال کے تاکہ آگ لگ جائے، کعبے کو لگاتے تھے، کعبے کو آگ لگی، کعبے کو توڑ دیا ان لوگوں نے۔ تو بھائی یہ لوگ، آپ کو پتہ ہے ان لوگوں کے اپوزیشن کون ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام۔ تو اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے مقابلے کے لیے، امیر المؤمنین علیہ السلام کے مقابلے کے لیے ان کے لیے کون سا مشکل ہے؟ جو کعبہ جلا سکتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کے زبان پہ غلط احادیث نہیں بنا سکتا۔ کعبہ جلانا اب زیادہ مشکل ہے، یا کوئی کہتے کہ میں نے پیغمبر سے یہ سنا کہ انہوں نے یہ فرمایا، یا میں نے فلان صحابی سے یہ سنا کہ اس نے کہا کہ ابو بکر عمر اتنے بڑے لوگ، ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے لوگ ہیں، یہ کون سا زیادہ مشکل ہے؟
یہ کتاب ہے شرح نہج البلاغہ لابن ابی الحدید المعتزلی، چاپ عیسیٰ البابی الحلبی و شرکاء جزء 11۔ ابن ابی الحدید جو ہے معتزلی ہے، یہ شیعہ نہیں ہے، یہ ابو بکر عمر عثمان کی خلافت کو صحیح و شرعی مانتا ہے، امیر المومنین علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ مانتا ہے۔ یہ اپنے شرح میں ملاحظہ فرمائے، یہ شرح چھپی ہے سنہ 1965 مصر میں۔ اچھا، یہاں پر بہت ساری روایت نقل کرتا ہے، صفحہ نمبر 44 میں یہ روایت میں آپ کو دکھاؤں کہ یہ روایت کرتے ہیں المدائنی کے کتاب الاحداث سے۔ ابو الحسن علی بن محمد مدائنی بہت بڑے محدث تھے اور مورخ تھے جماعت مخالفین کے، یہ بخاری مسلم سے بہت پہلے گزرے ہیں۔ ان کے کتابیں آپ کتاب فہرست ابن ندیم میں کرتا کہ اس کی کتابیں بہت زیادہ ہیں، اس کی اکثر کتابیں ضائع ہو چکی ہیں، لیکن اس زمانے میں ان کے پاس تھا ابن ابی الحدید، وہ ان کی کتاب سے نقل کرتے ہیں۔ اچھا، كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله بعد عام الجماع أن برئت الذمة ممن روى شيئا من فضل أبي تراب وأهل بيته صلوات الله عليه۔ معاویہ لعنت اللہ علیہ نے اعلان کیا، سب اس کے جتنے شہر تھے وہاں پہ خط بھیجا اس نے کہ جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ السلام یا اہل بیت علیہ السلام کی شان میں حدیث نقل کرے تو اس کا خون، اس کا جان، اس کا مال، اس کی ناموس جو ہے محفوظ نہیں ہے، پھر وہ اس اپنی خیر کرے۔ تو جب یہ ہوا فقامت الخطباء في كل كورة وعلى كل منبر يلعنون علي عليه السلام ويبرؤون منه ويقعون فيه وفي اهل بيته۔ تو اس زمانے میں پھر یہ جب معاویہ کی جانب سے یہ حکم ہوا تو ہر شہر میں، ہر جگہ، ہر منبر پر، خطباء منابر پر انہوں نے کیا شروع کیا؟ لعنت کرنا شروع کر دی، گالی دینا امیر المؤمنین اور اہل بیت الطاہرین علیہم السلام کو۔ اچھا، اس کے بعد اس زمانے میں کیونکہ کوفہ میں، عراق میں شیعہ زیادہ تھے، کیونکہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی دارالخلافہ وہاں پہ تھا، تو وہاں پہ سب لوگوں پہ وہاں پہ شدت بہت زیادہ تھا، اور وہاں پر زیاد ابن سمیہ اس نے عراق کا گورنر بنا دیا، وضم الیہ البصرہ، بصرہ بھی اس کو زیاد کے لیے دے دیا۔ فکان یتتبع الشیعہ وهو بهم عارف، وہ شیعوں کا تلاش کرتا تھا، ان کو قتل کرتا تھا، جو زیاد تھا گورنر تھا عراق کا۔ وكتب معاویہ الى جميع عماله في الآفاق، معاویہ نے پھر اپنے جو اس کے گورنر تھے سب بلاد میں، سب شہروں میں، ان کو حکم بھیجا، کیا حکم؟ اللہ یجیز لأحد من شیعۃ علی واہل بیتہ شہادہ سلام اللہ علیہ، کہ آج کے بعد کسی بھی شیعہ کا، جو علی علیہ السلام کا شیعہ ہو یا اہل بیت علیہ السلام کا شیعہ، اس کی شہادت کسی بھی نکاح کا معاملہ ہو یا جج کے سامنے کوئی پیشی ہو تو ان کی شہادت شیعہ شہادت دے گا تو اس کی شہادت قبول نہیں کرنا۔ وكتب إليهم أن انظروا من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته والذين يرون فضائله ومناقبه، اور سب کو حکم دیا کہ تم دیکھو تمہارے شہروں میں کون ہے کہ عثمان کو محبت کرتے ہیں، کیونکہ خود بنی امیہ کا تھا، عثمان بھی بنی امیہ کا تھا، تو جو شخص عثمان کے فضائل کو مانتا ہے اس کو تم کیا کرو؟ اس کی عزت کرو۔ فأدنوا مجالسهم وقربوهم وأقربوهم، تو ان کو اپنے دربار میں جگہ دے دو، ان کو عزت کرو اور ان کی خاص خیال کرنا۔ وَاكْتُبُوا لِي بِكُلِّ مَا يَرْوِي كُلُّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ وَاسْمَهُ وَاسْمَ أَبِيهِ وَعَشِيرَتِهِ، اور مجھے رپورٹ دے دو کہ کون ہے جو عثمان کے فضیلت میں حدیث نقل کرتا ہے، اس کا اسم، اس کا قبیلے کا اسم، نام، اور اس کے والد کا اسم مجھے بھیج دو تاکہ میں اس کے لیے انعامات بھیج دوں۔ تو اس طرح عثمان کے فضائل زیادہ ہو گئے پھر اس زمانے میں۔ ففعلوا ذلك، تو لوگوں نے یہی کیا، سب گورنروں نے یہی کیا کہ بھئی جو عثمان کے فضیلت میں حدیث نقل کرتا ہے اس کا نام معاویہ کو شام بھیجتے تھے، وہاں سے انعام آتے تھے ان کے لیے۔ جب یہ کیا حتی اکثروا فی فضائل عثمان و مناقبہ، اور عثمان کے فضائل و مناقب بہت نقل ہونے لگے۔ لما كان يبعثه إليهم معاویہ من الصلات والكساء والحباء والقطاع، کیونکہ معاویہ وہاں سے انعام بیچتا تھا، وہاں سے قیمتی کپڑے بیچتا تھا اور ان کو باغات دیتے تھے، ان کو زمینیں ملتی تھیں جو حدیث زیادہ نقل کرے عثمان کی فضیلت میں۔ وَيُفِيدُهُ فِي الْعَرَبِ مِنْهُمْ وَالْمُوَالِي، اور عرب غیر عرب سب جو ہے نقل کرنے لگی کہ بھئی ہم نے سنا ہے ابو ہریرہ، کوئی کہتا ہے میں نے ابو ہریرہ سے سنا، کوئی کہتا ہے میں نے فلانے سے یہ سنا ہے، کوئی کہتا ہے اب صحابی مر گیا میں نے فلانے سے سنا، کوئی صحابی ہے تو وہ بھی نقل کرتا ہے، یہ جھوٹیاں حدیث بہت بن گئی۔ فَكَثُرَ ذَلِكَ فِي كُلِّ مصر، تو یہ ہر شہر میں یہ احادیث زیادہ بن گئی۔ وَتَنَافَسُوا فِي مَنَازِلِ الدُّنْيَا، اور اس طرح دنیا کی محبت میں لوگوں نے ایک دوسرے پہ پیشی حاصل کرنے کی کوشش کی، ہر ایک جو ہے عثمان کی فضیلت میں حدیث نقل کرتا ہے۔
فليس يجيء أحد مردود من الناس عاملا من عمال معاوية فيروي في عثمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقربه وشفعه. تو اس طرح کوئی بھی مردود شخص، کوئی بھی بدماش حرامی آدمی آتا ہے حاکم وقت کے پاس، وہ عثمان کی فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرتا ہے تو اس کا اسم نام لکھتے ہیں، اس کے والد کا نام لکھتے ہیں، معاویہ کو رپورٹ بھیجتے ہیں کہ یہ حدیث آ گئی، حدیث مل گیا ٹھیک ہے نا. تو اور پھر اس کو بہت بڑا دربار میں مقام ملتا ہے مقامی طور پر، پھر وہاں سے صلہ آ جاتا ہے، شام سے اس کے لیے خاص تحفے آ جاتے ہیں معاویہ کی جانب سے. حدیث جتنا شاندار بنے گا اتنے ہی پیسے دے گا معاویہ. فلبثوا بذلك حينا، یہ کچھ سال اسی طرح چلتا رہا. ثم كتب الى عماله، پھر معاویہ نے دیکھا کہ عثمان کے شان میں حدیث تو بہت زیادہ ہو گئے. اس نے حدیث ان الحديث في العثمان قد كثر وفشى في كل مصر وفي كل وجه وناحيه. اس نے کہا کہ بس کرو، اب تم نے بے عزت کر دی بھائی، عثمان کے فضائل بہت ہو گئے، اب زیادہ مزید عثمان کی فضیلت کی ضرورت نہیں ہے. ہر شہر میں عثمان کے بڑے فضائل پھیل گئے. فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية في فضائل الصحابة والخلفاء الأولين. اب جب میرا یہ آرڈر پہنچا نا، اب عثمان کو چھوڑ دو، اب صحابہ کے فضائل میں فلان صحابی اور جو دو لوگ پہلے خلیفہ ہیں ان کے فضیلہ میں حدیث نقل کرو. ولا تتركوا خبرا يرويه أحد من المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. اس نے حکم دے دیا کہ بھائی ابو تراب کو سلام اللہ علی ابی تراب، سلام اللہ علی امیر المؤمنین ولعنت اللہ علی اعدائه، تم دیکھو کہ ابی تراب کی فضل میں جو بھی حدیث ہے اسی کے مقابلے میں مجھے حدیث چاہیے صحابہ کی شان میں، کوئی فضیلت ان کے لیے نہیں چھوڑنا. جو بھی فضیلت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے اس کے مقابلے میں صحابہ کے لیے بھی حدیث نقل کرو. یہ حکم ہے، جس نے بھی حدیث نقل کی اس کا رپورٹ مجھے بھیج دو، صلہ میں یہاں سے بھیج دوں گا. فإن هذا أحب إلي وأقر لعيني، یہ مجھے بہت پسند ہے اور یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے کہ ابی تراب جس کو وہ ملعون جو گالی دیتا تھا نا ممبروں سے، حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی کوئی فضیلت نہیں چھوڑنا تم نے، اس کے مقابلے میں صحابہ کے لیے تم نے حدیث بنانا. اچھا اس زمانے میں تو کتاب وغیرہ تو کچھ تھا ہی نہیں کہ حدیث کی کوئی کتاب ہو. کوئی بھی شخص میں نے فلانے سے یہ سنا ہے، یا میں صحابی اگر ہے تو میں نے یہ سنا ہے، ٹھیک ہے نا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے. حدیث نقل کرنا کون سی مشکل کام ہے، بالخصوص اگر اس کو گورنمنٹ پروٹیکشن دے رہا ہے، نہ صرف پروٹیکشن دے رہا ہے، پیسے دے رہا ہے. اچھا وَأَدْحَضُوا لِحُجَّةِ أَبِي تُرَابِ وَشِيعَتِهِ، ہاں یہ جو تم کام کرو گے نا کہ ابی تراب علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام کہ ہر فضیلت کے مقابلے میں صحابہ کے لیے فضیلت بناؤ گے نا، یہ شیعوں کی ابو تراب علیہ السلام امیر المومنین علیہ السلام اور ان کے شیعوں کی تمام حجج کو باطل کر دے گی اس طرح. اچھا وَأَشَدُّ إِلَيْهِمْ مِنْ مَنَاقِبِ عثمان وَفَضْلِهِ، اور یہ اس کی کارآمدی زیادہ ہے کہ ہم عثمان کے فضائل پہ لگ جائیں. ٹھیک ہے نا، معاویہ نے خود کہا یہ عثمان کے فضائل نقل کرنے سے یہ بہتر ہے، اس کے فائدے زیادہ ہیں. اچھا فَقُرِعَتْ كُتُبُهُ عَلَى النَّاسِ، تو اس زمانے میں سب شہروں میں سب اتنے جتنے صوبے تھے اور شہر تھے وہاں پہ مساجد تھے، خطبے دیتے تھے لوگ اور اس کے گورنر تھے، انہوں نے یہ سب خطوط سب لوگوں کے لیے پڑھ لیا کہ بھئی اب حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو حدیث ہے کسی کے صحابہ کی شان میں، جو ابو تراب کو وہ تو گالی دیتے سلام اللہ علیہ، ابو تراب وہ کہتے بھی تھے گالی کے طور پہ کہتے تھے نا، وہ تو وہ منقبت کے طور پہ تو ابو تراب نہیں کہتے تھے. تو اگر کسی کے پاس اس کے مقابلے میں کوئی حدیث ہے وہ ہمیں لا کے سنا دے، ہم نام لکھ دیں گے اس کا اور پھر معاویہ وہاں سے بہت کچھ بھیج دے گا. اچھا جب یہ وہ آرڈر آیا وہاں سے اور گورنروں نے سب نے، قاضیوں نے، مولویوں نے، سب نے یہ پڑھ لیا تو کیا ہوا، فرویت اخبار کثیرۃ فی مناقب الصحابہ مفتعلہ لا حقیقت لها، تو اس زمانے میں بہت ساری روایت گڑی گئی. اس زمانے میں ابھی لوگ نئے مسلمان بھی ہوئے نا، ابھی تو کسی کو، ابھی جو اصل صحابہ تھے جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ تو بہت کم تھے. معاویہ کے زمانے میں جو فتوحات ہوئی ہیں وہ مسلمانوں کی آبادی تو بہت بڑھ گئی اب، ٹھیک ہے نا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے مثلا سنہ 50 کے مقابلے میں سنہ 10 ہجری جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو اتنے علاقے جو فتح ہوئے ہیں ابھی اس کے لوگ مسلمان، تازہ مسلمانوں کو کیا پتہ. تو اس زمانے میں اور سب لوگ ان پڑھ، کتاب تو کسی کے پاس ہے نہیں. تو مدائنی صاحب فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں صحابہ کے مناقب میں بہت سارے
احادیث گڑے گئے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وجد الناس في رواية ما يجي هذا المجرى حتى أشادوا بذلك على المنابر. اور لوگوں نے بڑا محنت کیا بھائی، لوگوں جھوٹوں نے بڑی محنت کی. وہ احادیث جن کی کوئی حقیقت کوئی سچ ہی نہیں ہے، مفتعل سب جھوٹی احادیث، لوگوں نے محنت کی، احادیث بنا دی، ممبروں سے پڑھی، وہ لوگوں میں مشہور ہو گئے. وَأُلْقِيَ إِلَى مُعَلِّمِي الْكَتَاتِيب. اور ان باتوں کو جو بچوں کو لوگ پڑھاتے ہیں نا، جو ہر مساجد میں بچوں کو، ان کو سکھایا گیا. فَعَلَّمُوا صِبْيَانَهُمْ وَغِلْمَانَهُم مِّن ذَلِكَ الْكَثِيرَ الْوَاسِعِ. تو اس طرح بچوں نے بھی سیکھا، بہت زیادہ جھوٹی احادیث بچوں نے بھی رٹا لگایا، سیکھ لیا. پھر وہ بچے بڑے ہو گئے، پھر وہ راوی بن گئے، پھر انہوں نے کہا ہم نے فلانی سے سنا. حتی روا وتعلموه كما يتعلمون القرآن. انہوں نے اس احادیث کی روایت کی، اور جس طرح قرآن پڑھتے تھے یہ جھوٹی احادیث اسی طرح وہ سیکھتے تھے، پڑھتے تھے. وحتى علموا بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم. لوگوں نے یہ احادیث اپنے عورتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے نوکروں کو سکھایا. فلبثوا بذلك ما شاء الله. اچھا، اس کے بعد اور بھی اس کا ہے.